الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا۔ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا ترجمہ ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے اندر ہی یہود اور نصارہ جتنے بھی تھے یہ سب تھے۔ مشرکین مکہ کے تذکرہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ جتنے بھی ہیں ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں اور مختلف قسم کے احکامات ان کے بارے میں بیان فرمائیں گے، ان کے احوال بیان فرمائیں گے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مختلف قسم کی باتیں یاد دلائی ہیں جو فرعون ان کے اوپر مسلط ہو گیا تھا اور اس نے ان کو مختلف قسم کے عذاب دیے تھے اور پریشان کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام فرمایا تھا اور ان کو وہاں سے اس سے جان چھڑائی تھی اور بچا کر نکال لیا تھا۔ تو اس قسم کے جتنے بھی احوال تھے ان کے ساتھ، اور پھر یہ لوگ فرعون سے جان چھڑا کر نکل گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر یہ زمانہ گزرتا رہا اور نبی علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے، اور جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ ضد پر آ گئے اور اس چیز پر اٹک گئے کہ ہم نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے ان کو مخاطب فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ، اس سے مراد وہ بنی اسرائیل سے مراد یہود و نصارہ ہے۔ اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی تھی، جو نام میں نے تم پر کیے تھے، یعنی فرعون سے نجات دلائی تھی اور ان سے نجات دلا کر میں نے تمہیں آزاد کروایا تھا۔ تو وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم، اور میرا عہد پورا کرو تو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ تم میری بات مانو، جو میں نے تمہیں کہا ہے تو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ وإیایا فارہبون، اور تم مجھ سے ہی ڈرو، صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عہد پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر ایمان لے آؤ اور میرا عہد پورا کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور نبی علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ اوفی بعہدکم، اور میں پھر تمہارا عہد پورا کروں گا۔ عہد پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وإیایا فارہبون، اور مجھ سے ہی ڈرو، یعنی اگر تم یہ عہد پورا نہیں کرتے تو میں تمہیں جہنم میں داخل کروں گا۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لے آؤ اس چیز پر کہ جو میں نے نازل کی ہے، مصدقا لما معکم، اور وہ تصدیق کر رہی ہے اس چیز کی کہ جو تمہارے پاس ہے۔ وآمنوا بما انزلت، وہ ایمان لے آؤ اس پر کہ جو میں نے نازل کی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس پر ایمان لے آؤ، اس جو میں نے قرآن نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ مصدقا لما معکم، اور یہ قرآن تصدیق بھی کر رہا ہے اس چیز کی کہ جو تمہارے پاس ہے، یعنی جیسے کہ یہودیوں کے پاس تورات تھی اور عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، تو قرآن نے ان دونوں کتابوں کی تصدیق کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی بھی تصدیق کرے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم پہلے کافر نہ بن جاؤ، سب سے پہلے کافر نہ بن جاؤ، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ مشرکین مکہ سے پہلے تمہیں ایمان لانا چاہیے تھا، کیونکہ تم اہل ایمان تھے، تمہیں معلوم تھا کہ انبیاء بھی موجود ہیں، انبیاء بھی آتے ہیں اور ان کے پاس کتابیں بھی ہوتی ہیں، تو پہلے تو تمہیں ایمان لانا چاہیے تھا، جبکہ تم پہلے انکار تم کر رہے ہو۔ مشرکین مکہ تو پے در پہ ایمان میں داخل ہوتے جا رہے ہیں اور تم لوگ مسلسل انکار کر رہے ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پہلے کافر نہ بن جاؤ۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور یہاں پر ان کی مختلف قسم کی برائیوں کو یہود و نصارہ کے اندر جو پائی جاتی تھی، موسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد جو ان کے اندر برائیاں پیدا ہونا شروع ہوئیں تو اس کا تذکرہ فرمائیں گے۔ تو ان میں سے پہلی ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر مت بیچا کرو۔ ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی شخص ان کے علماء کے پاس مسئلہ پوچھنے آتا یا کوئی بات پوچھنے آتا تو یہ اس کے بدلے میں اجرت لیا کرتے تھے، اور اجرت لے کر اس مسئلے کو اگر وہ امیر ہوتا تو اس کے حساب سے بتا دیتے، غریب ہوتا تو اس کے حساب سے بتا دیتے، یعنی پیسوں کے حساب سے مسائل کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں، تھوڑی سے سمن کے بدلے میں مت بیچ دیا کرو۔ وإیایا فاتقون، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو، ورنہ یہ ہے کہ پھر اگر تم اسی طرح کرتے رہو گے تو میں مختلف قسم کے تمہیں عذاب دوں گا۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور حق کو باطل کے ساتھ ملتبس مت کرو، ملاؤ مت، حق اور باطل کو آپس میں ملاؤ مت۔ ولا تکتموا الحق، اور حق کو چھپاؤ مت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو آپس میں ملا رہے ہو، تم ملا کر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہو تو اس طرح نہ کرو۔ وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور تم لوگ حق کو چھپا لیتے ہو اور حق ظاہر نہیں کرتے، پیسوں کے بدلے میں حق کو چھپا لیتے ہو، حالانکہ تم جان رہے ہوتے ہو، تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کے باوجود تم حق کو چھپا رہے ہو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس چیز کا حکم دے رہے ہیں کہ نماز قائم کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز مختلف قسم کے اس کو گناہوں سے روکتی ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس چیز کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ وَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ،
کیا تم نماز اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے نفس کو بھلا دیتے ہو۔ اس کے پیچھے بھی پس منظر ہے کہ یہود کے جو علماء تھے تو وہ جانتے تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتاب نازل ہو رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ آئے ہیں، آ کر دعوت دے رہے ہیں، یہ برحق ہے، کیونکہ تورات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مختلف قسم کی نشانیاں موجود تھیں، تو یہ سمجھ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ضد پر آ چکے تھے، ضد پر اڑے ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے حق کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، لیکن جانتے تھے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی ان کا جاننے والا ہوتا، ایک تو یہ وجہ تھی، ضد تھی، اور جو ضد میں نہیں تھے تو وہ یہ تھا کہ اپنے جو لوگ تھے یہود، ان سے گھبراتے تھے کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو وہ مجھے کیا بولیں گے، یا وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، یا وہ مجھے زندہ چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے، تو اس چیز سے گھبرا کر وہ حق کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جب ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ آیا یہ قرآن اور یہ نبی جو ہے یہ برحق ہے، تو ان کو یہ کہتے تھے اتأمرون، ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں، یہ واقعی میں وہی نبی ہیں جو آخری نبی جنہوں نے آنا تھا، اور یہ کتاب بھی برحق ہے۔ تو یہ دوسروں کو تو اس چیز کی تعلیم دیا کرتے تھے لیکن خود قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہے ہیں اتأمرون الناس بالبر، لوگوں کو تو تم نیکی کا حکم دیتے ہو، یعنی اسلام میں داخل ہو جاؤ، وتنسون انفسکم، اور اپنے نفس کو بھلا دیتے ہو، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تو کتاب کو پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، یعنی تورات کے اندر جو احکامات نازل ہوئے ہیں کہ آخری نبی آئیں گے تو ان کو ماننا ہے، ان کو تسلیم کرنا ہے، اور مختلف قسم کے جو احکامات ہیں ان کو خود تلاوت کر کر جانتے بوجھتے ہوئے لوگوں کو بھی حکم دے رہے ہو، اور لیکن اپنے آپ کو بلا رہے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے ہو؟ تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ کیا تمہاری مت ماری گئی ہے کہ تمہیں اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آ رہی؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور نماز قائم کرتے رہو نہیں، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد طلب کرتے رہو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز قائم کر کر۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو نماز اور صبر کا حکم دیا کہ اس سے مدد طلب کرو، تو صبر سے مراد روزہ ہے، کہ روزے میں بھی صبر کرنا ہوتا ہے، رکنا ہوتا ہے، تو واستعینوا، مدد طلب کرو، بالصبر، رک کر، یعنی روزہ رکھ کر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے اندر خواہشات نفس تھیں، تو روزہ خواہشات کے نفس کو توڑتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے ان کو روزے کا حکم دے رہے ہیں کہ روزہ رکھو، جس کی وجہ سے جو تمہاری خواہشات نفس ہیں اور یہ جو اندر کی جو عادتیں ہیں، بری عادتیں ہیں، تو وہ ٹوٹیں گی، اور اس کی وجہ سے تمہیں حق قبول کرنے کی توفیق ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے ان کو روزہ رکھنے کا حکم دے رہے ہیں، والصلاۃ، اور نماز قائم کرو، کیونکہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نماز قائم کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں، یعنی صبر اور نماز سے مدد طلب کرتے رہنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑی بات ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں، خاشعین ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ نماز وغیرہ جو ہے، نماز اور روزہ، یہ ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ، خاشعین کون ہوتے ہیں؟ تو الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ، کہ جن لوگوں کا جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم، کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے، وانہم الیہ راجعون، اور ان کو اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار ہوتا ہے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ سوچتے ہیں اور اس کے احکامات کو تسلیم کرتے ہیں، تو یہ خاشعین ہوتے ہیں، اور ان کے لیے نماز اور روزہ یہ مشکل نہیں ہوتا۔ تو یہود و نصارہ کو بھی اسی چیز کی ترغیب دی جا رہی تھی، تو یہ اس رخو کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے مختلف قسم کی برائیاں ذکر کرنے کے بعد ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی طرف دعوت دی، اور اگلے رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے آگے مختلف رکوعات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے ہی بات چیت کریں گے، اور ان کی مختلف برائیوں کو بیان کریں گے، اور پھر ان کو اسلام کی طرف دعوت دیتے رہیں گے۔